یہ یاد رکھنا، مسجد میں آؤ فرض نماز پڑھو، گھر میں نوافل پڑھو گے اس میں خیر ہوگی، برکت ہوگی، نیا گھر بنتا ہے۔ صحابی نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم درود نہیں کرواتے تھے، کھانے 10 پکواتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلواتے تھے برکت کے لیے، پھر پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کہاں پڑھا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ہم تو سب سے پہلے ٹی وی لانچ بناتے ہیں، ٹی وی لگاتے ہیں، ہاں جی سیلفی صاحب جدوں دا نواں گھر لیتا ہے تباہی مچ گئی ہے، بیماریاں ہی بیماریاں پی گئی ہیں، ہاں جی ایسا ہی ہے نا، بچیاں دے کپڑے پھٹنے شروع ہو گئے، وٹے آنے شروع ہو گئے، ہاں جی آگ لگتی پئی ہے بغیر کسی وجہ تو، نواں گھر لیتا جی بنایا جی، تم نے کیا کیا وہاں پر؟ آئے آ کر اللہ کے نبی، قرآن کہتا ہے، قرآن جب گھروں میں جایا کرو کیا کرا کرو؟ دستخط دیا کرو، ہاں جی یہی ہے نا۔ پھر اگر کسی کے گھر میں جاؤ تو 3 بار دو دستخط، اگر جواب نہ پاؤ تو واپس آ جاؤ۔ اگر کوئی یہاں تک تمہیں کہہ دے پہلے السلام علیکم کہو، یہاں تک اگر کہہ دے کہ ہم نے آپ سے نہیں ملنا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو برا منائے بغیر واپس چلے جاؤ، اس میں تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نور میں پڑھ لینا، 24 نمبر سورہ ہے، اس میں پڑھ لینا، اس میں کسی کے گھر میں جاؤ جا کر سلام کرو، کوئی پاؤ یا نہ پاؤ، یا اپنے گھروں میں آؤ، اس سے خیر ہوتی ہے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ جن گھروں میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی وہ جائیں یہ عمل کرنا شروع کریں، ہاں جائیں، جا کر کوئی بھی ہو یا نہ ہو۔ اب میں جا کر کہتا ہوں میری بیوی نے میں نے سلام کرنا سی، نوکرانی آئی ہے دروازہ کھولنے سے میں نے اس کو سلام کرنا چاہیے۔ مجھے اللہ کہہ رہا ہے جب تم جاؤ اپنے گھر یا کسی کے گھر میں تو کیا کرو؟ مجھے کہا نا، جانے والے کو کہا نا، چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے وہ گدھا ہے، ہاں جی اس کو بولا کہ وہ سلام کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ۔ یہ باتیں تھی امت کو سمجھانے کے لیے، ہم نے کسی اور لائن میں لگا دیا، ہم نے ان کو لگا دیا فرقہ واریت میں، کیونکہ ان باتوں سے دکانیں نہیں چلتی، اس سے دکان چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ باتیں سیکھنے والی ہیں، بچوں کے سکھانے والی۔ ان خبیث الشیاطین جنوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو مومن کے جوتے کی آواز سے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت زبردست پہلوان ہے، بڑی طاقت والا، تو یہ نہیں پتا کہ میرا کون سا ساتھی اس کے مقابلے پہ ہے وہ بڑی جان والا، وہ جو پہلوان ہے، لیکن اس کی ٹانگیں سوکھی ہوئی ہیں، کمزور ٹانگیں، لیکن جسے میں۔ اب صحابی کس کو بتا رہے ہیں خواب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ، وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے شروع ہو گیا، میرے ساتھی نے اس کو بجھاڑ دیا، تو اس نے بولا اچھا یار مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ تمہارے ساتھ نہیں لڑوں گا۔ جیسے ہی وہ اٹھا اس نے دوبارہ اس پر حملہ کیا، پھر اس نے اس کو بجھاڑ دیا، حالانکہ وہ اس سے طاقت میں بہت زیادہ تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے ہیں، اس کے خواب سنتے جا رہے ہیں۔ تیسری بار پھر آپ نے فرمایا، تو جب وہ میرا ساتھی اس کے سینے پہ سوار ہو گیا تو اس نے کہا اگر سورہ بقرہ پڑھ لی جائے جس گھر میں تو وہاں میں نہیں آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟
نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارا ساتھی تم جانتے ہو کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح نہیں. آپ نے فرمایا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عمر کا راستہ کاٹ دیتا ہے شیطان. جہاں سے عمر گزرتا ہے تو شیطان وہاں سے گزرنا چھوڑ دیتا ہے. آج تک شیطان گالیاں دے رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یاد رکھنا عمر رضی اللہ عنہ کی ہستی وہ ہے کہ 24 مشورے اللہ نے 24 قرآن میں جو نبی کو مشورے دیے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ نے فرمایا یہ صحیح ہے. جاؤ پڑھ کے دیکھو قرآن. اللہ تبارک تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں سے خیریں ہمارے اعمال کی وجہ سے دور ہو سکتی ہیں، اور خیر ہمارے اعمال کی وجہ سے آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے تو راستے دونوں بلیک اینڈ وائٹ، نیگیٹو پازیٹیو، یہ اس سے دنیا چلے گی. جب خیر دنیا سے ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی. جب شر دنیا سے ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی. دنیا چلتی خیر و شر کے ساتھ ہے، اور پھر شر سے بچنے کے طریقے ہمیں کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت جس کو اللہ نے اتھارٹ کیا اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں اللہ نے اس کتاب میں جو اللہ نے کتاب بھیجی فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ میری بات کہتا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. جس نے نبی کی اطاعت کی فقط اس نے، میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. یہ ہے نبی کی شان. اور نبی کے طریقے پر آؤ، تمہیں اللہ یہ جو ذلت و رسوائی ہے، کہیں کوئی ناچ کے اپنی بیماریاں دور کر رہا ہے، وہ بم بم کر کے تو ڈم ڈم کر کے. ہاں جی آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا پر اگر صحیح کام دیکھا جائے تو اصل میں ان کی کرتوتیں جو ظاہر ہوئی ہیں نا اندر کی، کہ کیا کیا ہوتا تھا. ہم تو جاتے نہیں تھے ان جگہوں پر، تو ہمیں پتہ وہاں لوگ عورتیں ناچتی ہیں، وہاں پر دھمال کے نام پر عورتیں بال کھلے ہوئے، جسم ان کا سارا تڑتڑا نظر آ رہا ہے، وہاں ڈانس ہو رہا ہے، مرد عورتیں ایک ملے ہوئے ہیں. اسلام میں یہ کہاں ہے؟ ایسا تو ہندوؤں میں بھی نہیں ہے. وہ بھی اگر کوئی ڈانس کرنے والی اس کو بڑا مقدس ڈانس سکھایا جائے گا، اس کو داسی کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. یہاں تو ہر خاص و عام جو کسی کو دیکھتا ہے وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے. ایک کسی نے بھیجی مجھے، اس نے بتا وہ قوال کہتا ہے بابا جی کہتے ہیں جڑا تمہال نہ پاوے پھر گالی دیتا ہے، وہ کاٹ دیتے آگے سے، ہے نا. یہ کیا ہے یار؟ بابا جی کہتے بابے اپنی ہوش کوئی نہیں. لوکاں چایا ٹنگاں اُدیاں مڑیاں پئیاں، جواں اساں پئیاں، انجن لوکی چکدے پے انہوں نا اودے نال تمال اس نے بھی پواندے پے انجن. پتہ نہیں کتنی اس کی عمر ہے، کیا وہ ہے، بدبو اس سے آ رہی ہوگی، نہ اس نے کپڑے چینج کیے ہوئے. نہیں جی مجذوب ہے، یہ پہنچے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. پہنچے ہوئے کہاں پہنچے ہوئے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. صفائی نصف ایمان ہے. نبی علیہ السلام بھی جب اللہ کے ہاں آتے ہیں، جب نماز کے لیے آتے ہیں، وضو کرتے تھے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ نہیں وضو؟ ہاں جی. تو یہ پانی کو زندگی میں ہاتھ ہی نہیں لگایا، یہ سرکار بن گئی، اللہ کے قریب پہنچ گئے. صفائی نصف ایمان ہے ہمارے اسلام کے. وہ کہتا ہے بابا جی کہنے جرا تمال نہ پاوے او دی ماں نو گالی دے رہا ہے، بہن کو گالی دے رہا ہے. وہ آگے سے ٹوں کر کے وہ بند کر دیتے نا. یہ ہو رہا ہے، گندی گالی دے رہا ہے، بابا جی گالی دے رہے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ نے منافق کی نشانیاں کیا بتائی ہیں؟ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. منافق کی نشانی پتہ کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے آج یہ بات سن کر کہ منافق کی نشانی پکی نشانی. اور یاد رکھنا، نہ کافر کا، نہ ملحد کا، نہ مشرک کا، سب سے بدترین درجہ دوزخ کے اندر ہے وہ منافق کا ہے. اس کا نام ہے جبل حزن. آپ سے فرمایا 70 بار دوزخ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. وہ ایسا زبردست، اتنا اذیت ناک وہ جبل حزن جس کا نام ہی غموں کا پہاڑ ہے، وہ منافق کے لیے ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. منافق کی نشانی، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے
وعدہ کی خلافی کرتا ہے، جب اس کو امانت دی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، اور جب اللہ نہ کرے کہ اب کسی سے بات کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں میرے اندر یہ باتیں تو نہیں ہیں۔ ہم نے تو آج تو موبائلوں پر جھوٹ لگایا ہوا ہے نا، موبائلوں کی وجہ سے ہم جھوٹ، یہ میرے دل میں ڈلے گا نا کہ کام کوئی کر رہا ہے، ہونے میں پہنچا مسجد میں بیٹھا، ادھر پنڈی میں بیٹھا اسلام آباد میں، ابھی سلام پھری تو کہہ رہا ہے میں دینے بس پہنچنا تو کھا لو تھے، کتنے دینا کتنے اسلام آباد میں ہونے پہنچ رہا ہوں، بیچارہ آئیے گا، وہ آئے گا کھڑا ہو کر چلا جائے گا، پھر کہے گا یار تین میں کیا سی 2 منٹ انتظار ہی نہیں کر سکنا، گیا نہیں ہے، الٹا اور چاڑ پا دے گا۔ تو کیا یہ لکھا نہیں جا رہا؟ یہ جھوٹ نہیں ہے تو جھوٹے پر کون لعنت دیتا ہے؟ خود کہتا ہے نا اللہ لعنت، سزا تو کوئی نہیں رکھی نا، جھوٹے پر لعنت ہے نا، تو لعنت سب سے بڑی سزا ہے۔ شیطان کو سب سے بڑی سزا کون سی ملی؟ اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر لعنت قیامت والے دن تک میری اللہ کی لعنت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ لعنت کرے کسی پر تو پھر گندگی کے کیڑے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، چھپکلیاں اور لال بیگ بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اللہ محفوظ رکھے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھو، گناہ سمجھو، جب اس کو چھوڑ دو گے بربادی، تمہاری نسلوں کی بربادی ہو جائے گی۔ جب تم جھوٹ بولنا شروع کرو، پھر اللہ کے ہاں ایک آدمی، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے بولتے بولتے یہاں تک وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے کذاب، پھر اس کی تلافی شافی کوئی نہیں۔ ایک آدمی سچ بولتا ہے، بولتا بولتا یہاں اس نہج پہ آ جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے، تو ان کا درجہ کون سا ہوتا ہے؟ صدیقوں کا درجہ نبیوں کے بعد کن کا درجہ ہے؟ صدیقوں کا، اور اس کے بعد ہے شہیدوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء واللسان من الکذب وعیونی من الخیانہ فإنک تعلم خائنات الأعین وما فی الصدور۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، اے اللہ